بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادبی ڈائری یوٹیوب چینل۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں دجال کی آمد اور اس کی اسلام دشمن حرکتوں کو موضوع بناتے ہوئے یہ جانچنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ فتنہ عظیم کتنا قریب پہنچ چکا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق دجال کی آمد انسانیت کے لیے وہ فتنہ عظیم ہوگا جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی پناہ مانگنے کی نصیحت کی ہے، جبکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اس کی بتائی گئی بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبل ابو قیس پر چند عمارتوں کو دیکھ کر اپنے شاگرد مجاہد سے فرمایا کہ جب مکہ کی پہاڑیوں پر مکانات تعمیر ہونے لگے اور ان کے راستوں میں پانی کی آمد و رفت بھی شروع ہو جائے تو ایسے وقت میں تم محتاط اور ہوشیار رہنا۔ ایک اور مقام پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عنقریب مدینہ میں مسلمانوں کا محاصرہ کیا جائے گا اور آخری مورچہ صلح کے مقام پر ہوگا۔ یاد رہے کہ صلح خیبر کے نزدیک ایک مقام ہے جہاں سے امریکی فوجیں صرف 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ دجال آئے گا اور احد کے مقام پر چڑھے گا اور اپنے دوستوں سے کہے گا کہ اس قصر عبید کو دیکھ رہے ہو، یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف آئے گا تو ہر راستے میں اسے ہاتھوں میں ننگی تلوار اٹھائے فرشتے ملیں گے، جس کے بعد وہ اپنے خیمے کو ایک ضرب لگائے گا جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے اور پھر ہر منافق اور فاسق مرد و عورت وہاں سے نکل کر اس کے ساتھ ہو لیں گے اور یوں مدینہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو جائے گا۔ اور آپ نے اس دن کو یوم الخلاص یعنی نجات کے دن کا نام دیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تمام نشانیاں آج ہمارے سامنے مجسم طور پر موجود ہیں۔ مکہ کے پہاڑی مقامات اپنے آباد ہونے کی شہادت زبان حال سے دے رہے ہیں، جبکہ پانی کی ترسیل بھی اب اس شہر مقدس کے کونے کونے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی سے مشروط کی گئی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یروشلم کو اسرائیلی سلطنت کا دارالخلافہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ عربوں کی تباہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا، اور یہ روح فرسا خبر بھی اس عہد کے مقدر میں لکھی گئی تھی کہ عربوں نے متاع دنیا کی خاطر مظلوم فلسطینیوں کے خون کا سودا کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کر لیے ہیں، جس کے بعد شیطان نے اب باقاعدہ وہاں پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ اور اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی معاشرت میں وہ زہر گھول دیا گیا ہے کہ وہاں آج نہ صرف اسلامی شاعر کا قتل عام جاری ہے، بلکہ سر عام شراب نوشی اور اس طرح کے دوسرے حرام کاموں کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے، جبکہ سرزمین حجاز کے حکمرانوں نے بھی اگرچہ اب تک اعلانیہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن محمد بن سلمان کے عہد حکومت میں اٹھائے جانے والے اقدامات چیخ چیخ کر اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ وہاں پر عملی طور پر دجالی حکومت کے راستے استوار ہو چکے ہیں۔ اس عالم قیامت پر بھی عالم اسلام خاموشی سے سعودی عرب میں تعمیر ہونے والے اس نئے شہر نیوم کو دیکھ رہا ہے، جو کہ اگرچہ سعودی عرب کا حصہ ہے، لیکن وہاں پر سعودی قوانین کا اطلاق نہیں ہو سکے گا، اور وہاں اس مادر پدر آزاد تہذیب کو پھلنے پھولنے کا بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا، جو دنیا بھر کے سرمایہ داروں کو عیاشی کی ہر سہولت میسر کر سکے گا۔ ناظرین محترم، حالات و واقعات کی روشنی میں اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دجال اعظم
جسے یہودی اپنے مسیحا کا نام دیتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اس کی آمد کے ساتھ ہی دنیا میں ان کی حکومت کا قیام ہو سکے گا۔ اس کے لیے تمام راستے ہموار کیے جا چکے ہیں، جس کے لیے بدقسمتی سے عالم اسلام نے بھی غیر ارادی طور پر پوری مدد فراہم کی ہے، جس کے بعد دجالیت کی تلوار پورے احتشام کے ساتھ ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ لیکن ناظرین، کیا قیامت کی اس گھڑی میں امت مرحومہ کو اسے محض اللہ کا لکھا ہوا تسلیم کر کے محض تماشائی کا کردار ادا کرنا چاہیے، یا تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، میں اپنی امت کے لیے جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں، جن کی دجال کے وقت کثرت ہوگی، جو خود تو دباؤ اور لالچ میں آ کر راہ حق سے منہ موڑیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ تو کیا اب ایسا نہیں ہو رہا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔